इस पत्थर को अगर नाज़रीन अलमास के साथ मिलाकर इसमें से एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर लाइट को गुजारा जाए तो ये कम्बिनेशन ऐसी शुआएं खारिज करता है जिनसे फेफड़ों के अमराज जो है उनका इलाज करने में बहुत मदद मिलती है। इसे सब्ज़ी माइल फ़िरोज़ा कहा जाता है, इसके अलावा इसे सब्ज़ अकीक भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे पुखराज भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कुल है, मालिक के कुल है। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहले बैत पे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा आप तक पत्थरों और नगीनों की तमाम तर मालूमात पहुँचाने के गर्ज से नशर किया जाता है। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम आप तक पत्थरों और नगीनों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात के मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात को आप तक पहुँचाएँ। तो हमारे लिहाजा वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप हमारे पिछले तमाम एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ में जाके आप हमारे पिछले तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक तमाम तर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपको मिलता रहे। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.imamiyajantri.com। हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो एंड्रॉयड और आईफोन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि इमामिया जंतरी ऑफिशियल की जो एप्लीकेशन है वो इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से लॉन्च की गई है। ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है और ये आपके मुतल्लिका स्टोर्स में मौजूद है। तो लिहाजा हमारी ये ओरिजिनल एप्लीकेशन जो कि इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से लॉन्च की गई है, इसे जो है वो जाके डाउनलोड कीजिए। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इमामिया जंतरी के तमाम तर जरीदे, तमाम तर एडिशंस जो हैं वो हाई डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ने को मिल जाते हैं, जिसमें 2022 का जो नया जरीदा है वो भी शामिल है। इसके साथ साथ इस एप्लीकेशन के बहुत सारे दीगर मुफीद फ़ीचर्स हैं जैसे कि नमाज के औकात कार, क़िबले का रुख, इसके साथ साथ मसनून दुआएं, ज़िक्र व अस्कार, कुरान पाक इसमें तमाम मुख्तलिफ़ तराजिम और तफासीर के साथ जो है मौजूद हैं। तो लिहाजा इस तरह के बहुत सारे दीगर फ़ीचर्स भी इस एप्लीकेशन का हिस्सा हैं। तो आप हमारी ये ओरिजिनल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जो जाली एप्लीकेशन है उन्हें साथ साथ ज़रूर रिपोर्ट करते रहिए। ये रिपोर्ट करना हमें सपोर्ट करना होगा क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें इस काबिल करती है कि हम आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। नाज़रीन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम में हम दो ऐसे पत्थरों के बारे में बात करेंगे कि जिनके हवाले से हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब जो हैं इनका ताल्लुक़ कराची से है और उन्होंने स्पेशली हमें दो नगीनों के हवाले से उन्होंने पूछा था कि इन पत्थरों के बारे में मैं आप तक मालूमात पहुंचाऊं कि ये इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह से असर अंदाज होते हैं, और उनसे इन दोनों नगीनों से जुड़ी दीगर मालूमात भी मैं इंशाल्लाह आपकी नज़र करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं मोहम्मद इरफान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो ना सिर्फ इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ये प्रोग्राम जौहरी बताएगा जो है वो ज़ौक़ व शौक़ से देखते हैं बल्कि उसे पसंद भी करते हैं, अपनी कीमती राय से भी हमें आगाह करते हैं और फीडबैक भी देते हैं और हमारी कोशिश को सराहते भी हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप भी किसी भी पत्थर के बारे में अलग से एक्सक्लूसिवली आप जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे नंबर जो आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर लिहाज से मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाए। तो नाज़रीन, आज हम जिन दो पत्थरों के बारे में बात करने जा रहे हैं इन दोनों का ताल्लुक़ एक ही स्टोन फैमिली से और वो है कैल्सिडनी स्टोन फैमिली। इस हवाले से वैसे तो मैं पहले भी एक डिटेल्ड प्रोग्राम कर चुका हूँ,
جس میں میں نے آپ کو کیلسیڈنی اسٹونز کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا تھا، اور یہ پروگرام عقیق پتھر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کیونکہ عقیق کی کوئی بھی قسم ہوتی ہے، کوئی بھی اس کی فارم ہوتی ہے، وہ کیلسیڈنی اسٹون کی فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ تو ناظرین، آج کیلسیڈنی فیملی کے جن دو نگینوں پر میں آپ کو انفارمیشن دوں گا وہ ہیں عقیق احمر، جسے انگلش میں کارلینین کہتے ہیں، اور دوسرا پتھر ہے کرائزوپریس۔ اسے ہمارے ہاں پاکستان میں کافی سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اسے سبزی مائل فیروزہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے سبز عقیق بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اسے پکھراج بھی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسے سبز عقیق کہنا تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن فیروزہ اور پکھراج کہنا اسے کیلسیڈنی اسٹون فیملی سے نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مختلف اسٹونز ہیں، اور فیروزہ اور جو پکھراج ہیں ان کی کیمیائی ساخت بالکل کیلسیڈنی اسٹونز جو ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتی ہے، تو لہٰذا اسے یہ دو نام تو نہیں دیے جا سکتے۔ بہرکیف یہ پوری دنیا میں کرائزوپریس کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین عقیق احمر کی، جسے کارلینین کہا جاتا ہے۔ ویسے اس اسٹون کے حوالے سے بھی میں جب عقیق کا پروگرام کیا تھا اس میں نے آپ کو کافی ساری معلومات دی تھی، اور لیکن یادداشت کے لیے پھر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ کیمیائی ساخت کے حوالے سے اگر بات کریں تو عقیق احمر جو ہے اس پتھر کا بنیادی عنصر سلیکان ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے۔ ہارڈنس اس کی 6.5 سے 7 تک ہوتی ہے، یعنی 6.5 سے 7 تک۔ اس کی رنگت کی بات کریں تو رنگ میں یہ بہت ہی خوشنما نارنجی رنگ سے سرخ گلابی اور بھورے رنگ میں پایا جاتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مقبول ہے رنگ وہ نارنجی رنگ ہے۔ ناظرین، اس پتھر کا شمار قدیم ترین پتھروں میں ہوتا ہے، اور انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ 1800 سال قبل مسیح سے انسانوں کے زیر استعمال ہے۔ قدیم رومی اور یونانی اسے طاقت بخشنے والا پتھر مانتے تھے، اور جنگوں پر جانے سے پہلے اسے تعویذ بنا کر بازو پہ باندھا کرتے تھے۔ ان کے ہاں یہ رواج عام تھا۔ اس کے علاوہ قدیم مصری اسے اپنی حنود شدہ لاشوں، یعنی جو ممیز ہوتی تھیں، ان کے ساتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ مرنے کے بعد مرنے والوں کو ان کے اگلے جہاں کے سفر میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، بہرکیف یہ ایسے عقائد ہیں جن کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا اور وہ ان فرسودہ اور بیس لیس باتوں اور ان عقائد سے نکلتا گیا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سائنسی ترقی نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح یہ پتھر ہماری زندگی پر اثرات مرتب کرتے ہیں، کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سائنسی تحقیق کی روشنی میں ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ عقیق احمر ہماری زندگی پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اگر ناظرین کارلینین کی عقیق احمر کے طبی خواص کی بات کریں تو یہ پتھر پوری دنیا میں اس لیے مشہور ہے کہ روشنی کے گزرنے پر یہ پتھر ایسی شعاعیں خارج کرتا ہے جو کہ انسان کو ڈپریشن اور مایوسی جیسے منفی رویے میں سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر یہ پتھر موافق آ جائے تو اس کے پہننے سے انسانی نظام ہضم مضبوط ہوتا ہے، یعنی ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ہاضمے کے نظام کا درست ہونا ہی انسان کی بہترین صحت کی ضمانت ہے۔ اس پتھر کو اگر ناظرین الماس کے ساتھ ملا کر اس میں سے ایک خاص فریکوینسی پر لائٹ کو گزارا جائے تو یہ کمبینیشن ایسی شعاعیں خارج کرتا ہے جن سے پھیپھڑوں کے امراض جو ہیں ان کا علاج کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اسی طرح یہ شعاعیں تلی یعنی اسپلین کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہیں، جو کہ ہماری باڈی میں وائٹ بلڈ سیلز بناتی ہیں جو ہماری مدافعاتی نظام کو بہتر کرتی ہیں۔ نتیجتاً مختلف وبائی اور دیگر جو بیماریاں ہیں ان کے خلاف انسان کا جو امیونٹی سسٹم ہے، مدافعاتی نظام ہے، وہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی پتھروں کی شعاعیں جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں، سوزش کو یعنی انفلیمیشن کو ختم کرنے اور خون کی گردش کو بہتر بنانے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ یہی کشتہ عقیق جو ہے اس کی جو دیگر اقسام ہوتی ہیں اس کے خاص تناسب سے ملا کر اگر تیار کیا جائے تو فالج کے جو مریض ہیں ان کے علاج کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ ماہر طبیب ناظرین اسے خواتین کے پیچیدہ اور اندرونی مسائل کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور عقیق احمر کے جو طبی خواص ہیں وہ انتہائی مؤثر ہیں اس حوالے سے۔ لیکن ایک بات بس یاد رکھیے کہ آپ جب بھی کسی بھی پتھر کے طبی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے طبی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں
تو ضرور کسی ماہر معالج کے زیر نگرانی سے استعمال کریں. بغیر تجربے کے کسی بھی پتھر کا استعمال جو ہے طبی طور پہ وہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ناظرین، انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم یہیں سے اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے آج کے پروگرام کا، آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا پتھر سوٹ کرتا ہے، کون سا نگینہ آپ کو پہننا چاہیے، تو اسکرین پہ آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہے. آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ اصلی اور گارنٹڈ سٹونز اور نگینے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ان کی پہچان نہیں ہے، تو امامیہ جنتری اپنے تمام ویورز کو، اپنے تمام پڑھنے والوں کو یہ سہولت بھی فراہم کر رہی ہے کہ آپ جو ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے اصلی نگینے حاصل کر سکتے ہیں. یہ نگینے جو ہیں لیب سے ٹیسٹ کروانے کے بعد سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو ان کے اصلی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مہیا کیا جاتا ہے. تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جو ہیں اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم یہ منقطع کر رہے ہیں. جانے سے پہلے صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل فرمائیں. اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.